بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی کبھی پاکستان میں مذہبی جماعتیں کسی پلیٹ فارم پر یا کسی نقطے پر متفق ہونے لگتی ہیں اور یہ نظر آنے لگتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء اب علمی و نظریاتی کاموں میں مشغول ہونے لگے ہیں، فوراً ہی کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب ملک میں تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت اور سیکولر نظام کے خلاف تمام مکاتب فکر ایک پیج پر آ چکے تھے اور عوام میں دینی شعور بیدار کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے، جو کہ ایک لانگ ٹرم کام ہے اور جس کا اثر عوام کو فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا، مگر علمی حلقوں میں رائے عامہ ہموار ہونے لگی تھی اور امت مقصدیت اجتماعیت کے ساتھ باطل کے مقابلے کے لیے بہت سے پلیٹ فارمز متحرک ہو رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں یوٹیوب پر ایک شخص اٹھا اور اس نے اختلافی موضوعات کو دوبارہ سے چھیڑ دیا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مختلف مکاتب فکر کے آپسی اختلافات کو اچھال کر اپنی ریٹنگ بڑھائی جائے اور نام کمایا جائے۔ کچھ یہی واردات اس بار رمضان میں ہوئی 2025 میں، جب نیشنل لیول پر تمام مکاتب فکر باطل قوانین کے خلاف ایک ہونے لگے اور انٹرنیشنل لیول پر ہر مکتبہ فکر کی عوام نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ فلسطین کی آواز میں آواز ملانا شروع کی تو ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ ارشاد بھٹی نامی صحافی کو رمضان میں مذہبی ریٹنگ لینے کا شوق ہوا۔ انہوں نے بھی ریٹنگ کے لیے اختلافی موضوعات کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے یہ صاحب گئے انجینئر محمد علی مرزا کے پاس، جو کہ اپنی بے باک زبان، عامیانہ لہجے اور کنٹروورسیز کی وجہ سے نوجوانوں میں سنا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے بریلوی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث، تمام مسالک کے سوشل میڈیا پر شہرت رکھنے والے رہنماؤں کے پاس جا جا کر ان مسائل کو پھر سے اٹھانا شروع کر دیا جو کہ اب تمام لوگ کافی پیچھے چھوڑ چکے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ پوڈ کاسٹ مسالے دار ہو اور عوام چسکے لے سکے۔ سر، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی، کون تھا حنفی؟ سر، مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر 90% ہی من گھڑت ہے خطبات جمیل میں، تو مولانا اسحاق جیسا عالم یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جنید جمشید مرحوم سے اور عامر لیاقت مرحوم سے گستاخانہ کلمات ادا ہو، یہ دونوں نے معافی مانگی، دونوں نے توبہ کی، دونوں نے رجوع کیا، مگر تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بریلویوں نے جنید جمشید کی معافی تو قبول نہ کی، لیکن دیوبندی قبول کر گئے، اور جبکہ دیوبندی عامر لیاقت کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے مگر جنید جمشید کو معاف کر دیا۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا۔ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں۔ آپ ان صاحب کے چینل پر دیکھ لیں جا کر، صرف عمران خان کے انٹرویو کے سوا ان کی کسی اور ویڈیو پر 1 ملین ویوز نہیں تھے۔ اب علماء کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیے ہیں تو ہر پوڈ کاسٹ تقریباً 1 ملین 2 ملین کراس کر چکا ہے۔ مرزا اور ارشاد بھٹی جیسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف ایک چیز اہم ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کنٹروورسی، یعنی متنازع موضوعات، متنازع معاملات، متنازع سوالات۔ جتنی زیادہ کنٹروورسی ہوگی اتنے ہی زیادہ ویوز ہوں گے، اور جتنے زیادہ ویوز ہوں گے اتنی ہی شہرت زیادہ ہوگی، اتنی ہی کمائی زیادہ ہوگی۔ دین کو نقصان ہو، ملک میں انتشار پھیلے، مسلمانوں میں فرقہ واریت پھوٹ پڑے، یہ سب ہونے سے ان لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ ایسے لوگوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا مجرم سمجھنا چاہیے یا حق بیان کرنے والا کہہ دینا چاہیے؟ اب سب جانتے ہیں کہ متنازع سوال کرنا اور مخالفین کے لیے کسی کے منہ سے کوئی سخت الفاظ نکلوا لینا ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ مزید تنازعات اور کنٹروورسی پیدا ہو، دوری پیدا ہو جائے۔ جتنی زیادہ کنٹروورسی، روٹی روزی لگی رہے گی۔ دوسری طرف ہمیں ان تمام اہم شخصیات سے بھی سخت شکوہ ہے جنہوں نے ارشاد بھٹی کا مقصد پورا کر دیا جانے انجانے میں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اختلافی سوالات کے جواب دینے سے پہلے ہی یہ بات سمجھ لیتے کہ یہ سب ایک چال ہے جس سے ملک میں دوبارہ فرقہ واریت کی فضا پیدا ہوگی جو امت مسلمہ اور وطن عزیز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور علمی و نظریاتی کام پر اثر پڑے گا جو اصل میں دین و ملت کے لیے باعث رحمت و برکت ہوتا ہے۔ بجائے اس اہم بات کو سمجھنے کے کئی شخصیات نے ایسے جوابات دے دیے جو ارشاد بھٹی صاحب کو چاہیے تھے۔ تمام پوڈ کاسٹ
صرف مرزا کے پیدا کردہ جاہلانہ اعتراضات اور سوالات پر مبنی تھیں۔ یہی دکھائی دے رہا تھا جیسے مرزا کی شہرت کو چار چاند لگانے کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ کہتا کہ ارشاد بھٹی صاحب مرزا کی طرف سے سوال کیوں کرتے ہو؟ اسے تو کتنی بار چیلنج کیا جا چکا ہے، کئی مرتبہ مناظرے کے لیے مشہور شخصیات وہاں گئی ہیں، مگر مرزا صاحب کا تو دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا۔ جب وہ سامنے بیٹھے گا تو اسے جواب دے دیا جائے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ہو صحافی ارشاد بھٹی صاحب، لہذا اپنا پیشہ ورانہ فرض ادا کرو، ہم سے یہ فرقہ وارانہ سوالات مت کرو۔ ہم سے یہ سب پوچھنے کے بجائے یہ بتاؤ کہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، پاکستان میں، غیر اسلامی قوانین جتنے ابھی باقی ہیں بنے ہوئے ہیں، ان پر پروگرام کب کرو گے؟ اسلامی معاشی نظام پر سود کے خاتمے کے لیے پوڈ کاسٹ کب کرو گے؟ میڈیا کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی جو ہو رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، ان کے ذمہ داروں کے خلاف کب اپنی ڈائری میں سوالات لکھ کر ہمارے پاس لاؤ گے؟ امت مسلمہ خاص طور پر فلسطین میں جو اس وقت قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اس پر ہمارے ملک کی حکومت اور قوت رکھنے والے اداروں سے سوال کرنے کی جرأت کب پیدا کرو گے؟ انتشار پھیلانے کے بجائے ملک میں اسلامی نظام لانے کے لیے لوگوں کے پاس کب جاؤ گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر آپ اب تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ کیا امت مزید تقسیم ہو کر ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بننا افورڈ کر سکتی ہے؟ کیا پہلے ہی وقت نہیں آ چکا کہ ہم سب ہوش کے ناخن لیں؟ یاد رکھیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کے صحیح اور غلط استعمال میں فرق کو سمجھیں اور لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر ان کے ایجنڈا کو پورا کرنے کی غلطی نہ کریں، اور بحیثیت مسلمان دینی مقاصد اور ملت کی اجتماعیت کو داؤ پر نہ لگائیں۔